السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہماری زندگی میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جب ڈاکٹر یا حکیم حضرات کسی مریض کی بیماری سے بالکل ہی مایوس ہو کر یا اپنے علاج کی آخری حد تک آزما کر پھر یہ کہتے ہیں کہ بس اب اس کے لیے دعا ہی ہو سکتی ہے، یعنی دعا اس وقت آخری سہارا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ بزرگوں کو، علماء کو، پیر حضرات کو، اپنے والدین کو، اپنے خاندان کے بڑوں کو دعا کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ دعا کیا چیز ہے اور دعا سے کیا کیا مسائل حل ہو سکتے ہیں اور کون کون سے کام ہو سکتے ہیں، یہی بات ہم نے آج آپ سے کرنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیں تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آ سکے۔ تو آئیے اب ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ویورز، دعا کو عبادت کا مغز بھی کہا جاتا ہے اور یہ وہ عظیم الشان عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 24ویں سپارے میں فرمایا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اب یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے گویا دعا کی قبولیت کا وعدہ کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس سلسلے میں ہمیں اپنے ہی گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے اور خود ہمیں ان وجوہات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آئیے سب سے پہلے تو ہم ان چند وجوہات کو دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ویورز، اس میں ہے توجہ اور دھیان کا نہ ہونا۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دعا بھی مانگ رہے ہیں، دل کسی اور طرف ہے، دماغ میں کوئی اور خیالات چھائے ہوئے ہیں، یا دعا بھی مانگ رہے ہیں ساتھ ساتھ بیچ میں گپیں بھی لگ رہی ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، تو ایسی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ہاں، اپنے فضل سے چاہے، اپنے کرم سے چاہے تو قبول کر بھی لیکن بہرحال ایسی دعا کی قبولیت کا امکان بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ایک وجہ جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یقین کا نہ ہونا۔ ویور، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس کے بعد پھر اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ تو جب یہ شک والی کیفیت رہتی ہے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کے امکان کو کافی حد تک کم کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ایک دفعہ دعا مانگا کریں تو پھر پورے یقین کے ساتھ مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھا کریں کہ انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہو کر رہے گی۔ اس کے علاوہ ایک وجہ جو یہ ہوتی ہے کہ ہم بار بار دعا نہیں مانگتے۔ ایک دفعہ دعا مانگی، دو دفعہ مانگی، تین دفعہ مانگی، قبول نہ ہوئی تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ بھی انتہائی غلط چیز ہے۔ بار بار دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری سب کی دعا کو سنے گا۔ اس کے علاوہ ویورز، یہ تو چند وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ دعا کے بارے میں مزید بعض علماء یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ دعا سے انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے بہت بڑے بڑے کام کروائے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو عظیم الشان حکومت ملی، جو نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات پر، چیونٹیوں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی حکومت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرما رکھی تھی۔ تو ایسی حکومت آپ کو ملی دعا کی برکت سے، جس کے متعلق قرآن پاک کی سورۃ صاد میں 23ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ربی حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یعنی کہ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، تو مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اس کے علاوہ فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہوا۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، تو وہ بھی دعا سے ہی عطا فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء میں 17ویں سپارے میں اس طرح سے آیا ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس کے علاوہ یقیناً جو ہم اپنی تمام تر بدعمالیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی لعنت سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، تو وہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دعاؤں کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو ویورز، یہ چند واقعات تھے کہ دعا کی وجہ سے کیسے کیسے کام ہوئے ہیں اور کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مشکلات میں سے نکالا ہے۔
तो ये हमारी आज की वीडियो थी, और इसके अलावा जो है वो हम मज़ीद तफसील के साथ इसी टॉपिक पर अगली वीडियो भी बनाएंगे, जिसमें हम आपसे ये भी आपको बताएंगे कि हमारे वज़ाइफ क्यों नहीं असर करते, वज़ाइफ के बेअसर हो जाने की